الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. دو پارے ہوئے ہیں الحمد للہ. دو پارے ہیں کل ایک سورہ باقی ہے. سورہ ذاریات ہے پہلے جو کہا گیا آج رقاب کا ایک رکو سورہ ذاریات. یہ صورتیں جو ہیں آخر میں 27واں پارہ 28واں پارہ 29واں پارہ 30واں پارہ اس میں جو ہے وہ وعدے اور وعید ہیں. مسائل نہیں ہیں اس میں احکام نہیں, بہت کم تھوڑے سے مسئلے آئے ہیں جو میں ذکر کروں گا. اس کا زیادہ تر فضائل اور وعدے اور وعیدیں ہیں. اصل جس چیز کے لیے انسان کو پریپیئر ہونا ہے, تیار ہونا ہے, اس کا نفع و نقصان اس کے دماغ میں بیٹھ جانا چاہیے. اگر اچھی طرح سے نفع و نقصان آدمی کے ذہن میں بیٹھ گیا تو پھر اس چیز کے حاصل کرنے یا اس نقصان سے بچنے کے جو رولز ہوں گے, جو قاعدے ہوں گے, جو آرڈر ہوں گے, ان کو فالو کرنا آسان ہوتا ہے. امت مسلمہ کی جو کمزوری ہے اس زمانے کے علماء نے جو تشخیص کی ہے, بیماری جو پہچانی ہے, وہ دین سے ناواقفیت نہیں ہے. بہت سی چیزیں جانتے ہیں مسلمان, اور اس وقت کمپیوٹر کے زمانے میں نالج کی کوئی کمی نہیں ہے. بہت کچھ نالج آدمی آسانی سے حاصل کر لیتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ نالج ہو جائے تو شاید کام چل جاتا ہے. تب ہم اپنی اپنی عمروں کے کتنے بڑے حصے پہ پہنچے, کتنی چیزوں کی ہم کو نالج ہے لیکن نہیں کر پاتے ہم لوگ. اس وجہ سے بھی نہیں کہ ہم دین نہیں چاہتے, اس وجہ سے بھی نہیں کہ ہم اللہ کو وہ مقام دینا نہیں چاہتے, وہ عظمت نہیں کرنا چاہتے, اس وجہ سے بھی نہیں کہ ہمارا آخرت پر یقین نہیں ہے. سب چیزیں ہیں مگر ہے کچھ فرق, وہ اثر دور کرنا ہوتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ جو عظمت ہونا چاہیے اس کا غلبہ جتنا ہونا چاہیے طبیعت پر, اور نفع کا آخرت کے نفع کمانے کا جو شوق ہونا چاہیے, اور آخرت کے نقصان سے بچنے کا جو خوف اور ڈر ہونا چاہیے, وہ کم ہے. اور وہ کم اس لیے ہے کہ دنیا کے اندر مشغولیت کی وجہ سے جو ہمارے وہ معلومات ہیں وہ مغلوب ہو جاتے ہیں. جو ہمارے عقیدے ہیں اور ہمارے جو معلومات ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے ایک قسم کا غلبہ ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابتدا میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں مضامین زیادہ یہی تھے جس میں آخرت اور اس کی تفصیلات, جنت اور اس کی تفصیلات, جہنم اور اس کی تفصیلات, ماننے والوں کا انجام, نہیں ماننے والوں کا انجام, اللہ جن سے خوش ہوا ان کے ساتھ کیا ہوا, جن سے ناخوش ہوا ان کے ساتھ کیا ہوا, یہی مضامین زیادہ ہے. اور یہ جتنے سارے عقید کے ہیں یہ نازل ہونے کے اعتبار سے پہلے نازل ہوئی, اور وہ جو مسائل ہیں وہ بعد میں نازل ہوئے. مسائل جو ہیں وہ بعد میں آئے, بلکہ بعد میں مسائل تو بالکل اخیر میں آئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک سے اس دنیا سے تشریف لے جانے سے 2 مہینے پہلے, 1 مہینے پہلے بھی بہت سے احکام آئے. ہم لوگوں کو معلوم نہیں, وہ پچھلی کوئی بات نکال کے کہتے ہیں کہ نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایسا ہوا تھا. ارے بھائی, جب تک وہ مسئلہ ہی نہیں آیا تھا, اس لائن کا مسئلہ ابھی اس وقت تک آیا نہیں تھا, تو آپ کو بہت سی باتیں ایسی ملیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوئی لیکن وہ کرنے کی نہیں ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ اس لائن کا حکم ابھی اترا نہیں تھا, وہ تو بعد میں اترا. یہ کنفیوژن پایا جاتا ہے بہت سی جزیات کے اندر ذہن میں رکھنا کام کی چیز ہے. مگر جو زیادہ تر مضامین ہیں وہ شروع میں نازل ہوئے تو وہ ایسے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رغبت اور رہبت, شوق اور خوف, اچھا انجام اور برے انجام اس کی تفصیلات بیان کرنا ہی ہے, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی ان آخرت کی باتوں کا اتنا ذکر کرے, اتنا بولے, اتنا سنے, اتنا سوچے کہ اس کے مغیبات مشاہدات بن جائے.
غیب کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ آنکھوں کے سامنے کی کیفیت میں آ جائیں. صحابہ کے ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا تربیت والا نظام وہ یہی تھا. ان کے لیے آخرت جو ہے وہ ایسے ہی آنکھوں کے سامنے تھی جیسے دنیا. اسی لیے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتے تھے اور آخرت کے لیے کام کرنا ان کے لیے بہت آسان ہوتا تھا. اور جو کام آخرت میں نقصان پہنچانے والا ہو اس سے بچنا ان کے لیے بہت ایزی تھا. چنانچہ سورہ ذاریات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کے اچھے انجام کو ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے نعمتوں کو حاصل کر رہے ہوں گے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں احسان کرتے رہے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ رات میں وہ کم سوتے رہے ہیں. رات میں بہت کم سوتے رہے. ایمان والے کو رات میں کچھ نہ کچھ عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے اور فرائض کے علاوہ کرنا چاہیے. چاہے نوافل ہو, چاہے قرآن پاک کی تلاوت ہو, چاہے ذکر ہو, چاہے استغفار ہو, چاہے درود شریف کی کثرت ہو. یہ آدمی کو اس کا اہتمام ہو چکے. سب صحابہ اس کے عادی تھے اور جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں سب اس کے عادی تھے. اور حضور نے فرمایا کہ ہر صالح اور نیک آدمی کے شعار میں سے یہ کہ رات میں کچھ عبادت کا وقت رہنا. اور اللہ تعالیٰ کا خصوصی تعلق جو ہے وہ رات کی تنہائی کی عبادت سے زیادہ ملتا ہے. اور قرآن اور حدیث کی جو فہم ہے وہ بھی رات کی عبادت سے کھلتی ہے. عطار ہو, رومی ہو, راضی ہو, غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا چاہے کہ بات بے آہ سحر گاڑی. علامہ اقبال نے فرمایا کہ عطار ہو, رومی ہو, فریدالدین الدین عطار گزرے ہیں, جلال الدین رومی گزرے ہیں, امام راضی گزرے ہیں, امام غزالی گزرے ہیں. بڑے علماء امت مسلمہ کے بہت بڑے علماء گزرے ہیں, اللہ والے گزرے ہیں. ان کی بات کرنا کہ عطار ہو, رومی ہو, راضی ہو, غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاڑی. رات میں رک کے جب تک آپ آہ نہیں بھریں گے, اللہ کے سامنے روئیں گے, پلائیں گے, اس کی عادت نہیں ڈالیں گے تو ایک سوئی کانسنٹریشن دماغ اللہ کی طرف ہو جانا, آخرت کی طرف ہو جانا, یہ چیزیں نہیں آیا کرتی. یہ فرمانا چاہتے ہیں. اللہ نے بھی یہاں فرمایا کہ وہ جو آخرت کی نعمتوں کو حاصل کرنے والے لوگ ہیں وہ ہیں جو رات میں کم سونے والے ہیں. کم سونے کا مطلب عبادت کے لیے کم سونا. گوٹیاں کھیل لیتے ہوئے کم سونا مراد نہیں ہے. کمپیوٹر پہ بیٹھ کے یہ دیکھ لیتے, پروگرام دیکھ لیتے. اور پھر آخر شہر میں اللہ سے معافی مانگنے والے وہ بھی اسحار ہوں یستغفرون. شہری کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا, معافی مانگنا, وہ خاص قبولیت کا وقت ہے گناہوں کی معافی کی. اسی لیے شہری کے لیے جب آدمی اٹھے تو نماز اگر نماز ہو سکے تو تھوڑی نماز پڑھ لے, تہجد بھی پڑھ لے. لیکن اگر اسے تہجد نہ پڑھی گئی تو استغفار پڑھتا رہے چلتے پھرتے, کھانے کی تیاری میں, کھانا گرم ہو رہا, کھانا کھا رہے, کھانا کھا لیا, کیونکہ یہ استغفار جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور یہ خاص ایمان والوں کی صفات میں بیان کیا گیا ہے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. اور وہ جو نعمتیں لینے والے ہوں گے جنت کی وہ ہوں گے کہ جن کے مالوں میں حق ہے مانگنے والوں کا بھی اور نہیں مانگنے والوں کا بھی. ایمان والوں کو ایک اور مائنڈ دیا گیا, وہ یہ ہے کہ تم اس انتظار میں نہ رہو کہ ضرورت مند تمہارے پاس آئے تو تم اس کو دو, اور ضرورت مند آئے آدمی پھر بھی نہ دے وہ تو بہت ہی غلط بات ہے. ایمان والا تو وہ ہوتا ہے کہ جب ضرورت مند اپنی ضرورت کا اظہار اس کے سامنے کرتا ہے تو پھر وہ تعامل نہیں کیا کرتا. حضرات اہل بیت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ تھا ان کے حالات تو اتنے عجیب و غریب لکھے ہوئے ہیں داد و دہش میں, سخاوت میں, لوگوں پر خرچ کرنے میں کہ اس کی کوئی حد نہیں. وہ اس کی فکر ہی نہیں کرتے تھے کہ ان کے لیے رہے گا کہ نہیں رہے گا, وہ اپنے لیے کھانے کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے. ایک روٹی بھی تیار ہے اور سائل آ گیا تو دے دینے کے آگے سے صرف ایک روٹی تیار ہے جس کے 4 ٹکڑے ہونے ہیں, جس میں سے ایک حضرت علی کو ملے گا, ایک حضرت فاطمہ کو ملے گا, ایک حضرت حسن کو ملے گا, ایک حضرت حسین کو ملے گا. لیکن ابھی کھانا شروع نہیں ہوا تھا کہ ساحل آ گیا, روٹی دے دیتے تھے ساحل کو اور اللہ اللہ کرتے بڑھے. ایسے لوگ تھے, ان کی تعریف آئی ہے آگے ایک سورے کے اندر بازار پر. تو مانگنے والے کو تو دینا یہ تو مسلمان کا خاص مزاج ہے. خرچ کرنا چاہیے. ہماری ترتیب جو ہے ہماری بنا
جس پر ہم اٹھائے گئے بنائے گئے ہیں وہ خرچ پر ہے، وصول پر نہیں ہے، خرچ پر ہے. ان کو تمہارے اندر سخاوت کی عادت ہونا، خرچ کرنے کی عادت ہونا. شروع کی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ فرمانے لگے تو جب مسائل نہیں تھے تو کیا تھا؟ یہی تھا ایھا الناس افشوا السلام اطعموا الطعام علیم الکلام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے الفاظ ہیں، تقریر کے الفاظ ہیں، بیان کے. لوگوں آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو، خوب ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ. یہاں رہ رہے کہ ہم لوگوں کے اندر بھی ایسی بے مروتی قدرت بھی آ رہی کہ کھانا کھلانے ہی بھول گئے لوگوں، کھلاتے ہی، کیونکہ مزاج یہاں کا نہیں ہے کھلانے کا دوسروں کو. یہاں سے تو یہ ہے کہ پکے دوست ہیں، ایک دوسرے سے غرض بھی وابستہ ہے. ہوٹل میں جا کے کھائیں گے، وہ اپنا بل دے گا، ہم اپنا بل دیں گے. یاد ہے ہم کو جب ہم ہندوستان میں ہوٹل میں جاتے تھے کبھی چائے پینے کے لیے تو مجھ سے بھائی کون پلائے گا چائے؟ تو بولے نہیں بھائی امریکن سسٹم، اپنے اپنے پیسے دو. کبھی ایسا نہیں ہوتا، امریکن سسٹم اپنے اپنے پیسے دو. یہ نہیں ہے ہمارے اندر، یہ نہیں ہے اسلام میں، یہ نہیں ہے. اطعموا الطعام، کھلاؤ کھانا. اور علیم الکلام، بات نرم ہو، صاف ہو. کوئی آدمی آپ سے بات کر کے خوش ہو اور اس کا تاثر یہ ہو لوگوں کے سامنے کہ بھائی وہ آدمی کیا پیاری بات کرتا ہے. طلاقت وجہ کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، وہ بھی ایک معروف فرمایا گیا ہے. اور صلوا باللیل والناس نیام، رات میں نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہیں. تدخلوا الجنۃ بسلام، تم جنت میں سلامتی سے چلے جاؤ گے. کیا جنت میں جانے کے لیے اتنا صاحب وہی تو ہونا پڑتا ہے. بہت نرمی سے، شفقت سے بشارت دے کے اور خوشخبریاں دے کے ترغیب کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں دعویٰ کو. صحابہ کی جو تربیت حضور نے فرمائی وہ بہت واقع کرنے کی چیز ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت بھی چاہیں گے تو ویسی ہوگی، ہماری بھی تربیت چاہیں گے تو ویسی ہوگی. آپ کا اسلوب کیا تھا، اسٹائل کیا تھا؟ کیونکہ وہ تو سخت طبیعت کے لوگ تھے، انتہائی شدت ان کی طبیعتوں میں تھی. جو دماغ میں بیٹھ گیا وہ بیٹھ گیا. ان کا عقیدہ پھیرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. ان کو شرک سے توحید کی طرف لانا کوئی آسان کام نہیں تھا. ان کو لڑائی جھگڑے سے نرمی اور معافی کی طرف لانا کوئی آسان کام نہیں تھا. غصے اور تیزی سے معاف کرنے اور بخش دینے کی طرف لانا کوئی آسان کام نہیں تھا. لیکن آپ نے ایک پیارا اسلوب اختیار کیا اور وہ محفوظ کتاب ہو گئی. اگر ہم ان کو پڑھنے پڑھانے کا رواج رکھتے تو پھر ہمیں بھی اندازہ ہوگا کہ بچوں کی تربیت اصل ہوتی کیسے اور ہماری تربیت ہوگی کیسے اور ہماری خواتین کی تربیت کیسے ہوگی. اور وہ ہے فضائل کے ذریعے سے. اسی بات سے آپ دیکھے ہوں گے کہ تبلیغ کی ترتیب میں فضائل اعمال کے جو فضائل ہیں، قیمتیں ہیں، ان کا بیان پڑھایا جاتا ہے. وہ ایک سلیبس ہے، ایک کورس ہے. وہ یہ نہیں کہ تبلیغ والوں کو سوائے ایک کتاب کی اور دوسری کتاب آتی نہیں. وہ تو قرآن سے بھی فضائل اعمال کی ترجیح دیتے بولتے ہوئے بھائی جو آپ کی نصاب ہے، جو آپ کا سلیبس ہوگا آپ اس کو پڑھو گے اور اپنے انڈیویجول آپ جو پڑھنا ہے پڑھتے رہو گے. اصل اس میں یہ ہے کہ اس میں اعمال کی جو قدر قیمت ہے وہ بیان کی گئی ہے. اس سے شوق پیدا ہو جاتا ہے آدمی. اب جو آپ سنیں گے کہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کے ساتھ ان کو جنت دینے کا وعدہ فرمائے ہیں، ان سے ان صفات کی کیا مطالبہ فرمایا ہے، پتہ چلتا ہے تو آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے. ورنہ ان کے مالوں میں حق ہوتا ہے مانگنے والوں کا بھی، اور ان کے مالوں میں حق ہوتا ہے نہیں مانگنے والوں کا بھی. ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ تم خود فیصلہ کرو کہ کون سے بچوں میں. بہت سے لوگ ہیں عزت کے مارے اپنا منہ نہیں کھولتے، اپنی سفید پوشی کو خراب نہیں کرتے ہیں، اس کو داغدار کرنا نہیں چاہتے. بھوکے رہ جائیں گے، پیاسے رہ جائیں گے، تنگی برداشت کر لیں گے. مکان کا رینٹ دینے کو نہیں ہے، بل آ گئی ہے دینے کی وہ دینے کو نہیں ہے، قرض دار سر پہ سوار ہے اس کو ادا کرنے کو نہیں ہے، بچے بیمار ہو گئے ہیں ان کی دوا داروں کو پیسے نہیں ہیں. مگر وہ بولے گا نہیں، پریشان ہوگا، دعائیں کرے گا، ادھر ادھر ہاتھ پہ مارے گا، لیکن اپنی عزت کی خاطر اپنا منہ بند رکھے گا. مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ جو امت مسلمہ کے مالدار ہے وہ اس کو اسی حالت سے چھوڑ دیں. تم نے کیوں نہیں گیس کیا؟ تم نے کیوں تفقد نہیں کیا؟ اندازہ کیوں نہیں لگایا کہ اس بندے کو کیا ضرورت ہوگی؟ اور اگر کسی نے بغیر مانگے ہوئے کو اس کی ضرورت پوری کر دی نا، وہ جو دل سے دعا دیتا ہے اس کو کہتے ہیں دوسرے کی دعا لینا. دعا کرائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے. دعا کر دو، دعا کر دو، دعا تو ہوتی نہیں تھی. ایک ہوتا ہے کہ آپ ایسی خدمت کریں، ایسے آنے وقت میں کام آ جائیں، ایسی مصیبت کو دور کر دیں جس کا خود اسی کو پتا تھا، آپ نے صرف اندازہ لگایا. پھر جو آپ کو دل سے وہ دعا دے گا تنہائی میں، آپ اس کی قبولیت میں کوئی رکاوٹ محسوس نہیں کریں گے.
وہ مارا ہوا ہوتا ہے دل کا، وہ جلا ہوا ہوتا ہے دل کا، وہ ٹوٹے ہوئے ہوتا ہے دل کا، اور جو دل کا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اللہ وہی ہوتا ہے. انا عند المنکسرۃ قلوبہم، جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں میں وہی ہوتا ہوں. اور جب اس کے دل سے آگ نکلتی ہے کہ کسی کے خلاف تو وہ بھی ویسے قبول ہوتی ہے، اور کسی کے لیے دعا نکلتی ہے تو وہ بھی ویسے قبول ہوتی ہے. برکت آئے مظلومہ کہ ہنگامے دعا کر کر اجابت ازدر حق بڑے استقبال نہیں آئے. مظلوموں کی آگ سے بچو کہ جب وہ دعا کرتے ہیں تو دعا اوپر نہیں جاتی، قبولیت نیچے آ جاتی ہے اس کو لینے کے لیے. یہ فرما رہے ہیں، جو فرمایا کہ ان کے لیے ان کے مالوں میں حق ہوتا ہے، مانگنے والوں کا بھی نہیں مانگنے والوں کا. رمضان کے مبارک مہینے میں اپنے رشتہ داروں کا تفقد کرو. ہمارے بزرگ بڑی اچھی بات فرمایا کرتے تھے کہ جس کے پاس اس کے رشتہ داروں کی فہرست نہیں ہے وہ کبھی ان کے ساتھ سلوک نہیں کر سکتا. یاد ہی نہیں رہتا اس کو کہ کون کہاں سکھا لگتے ہیں، کتنے بھائی ہیں، کتنی بہنیں ہیں، چچیرے بھائی، ممیرے بھائی. اور ہمارے پاس چچیرے، ممیرے، پھپھیرے، خلیرے اس کی تقسیم ہے. یہ نہیں کہ جتنے رشتے کے بھائی ہیں سب کزن ہیں اور جتنی بہنیں ہیں سب انٹی ہیں. یہ کیا بات نہیں پڑے، ایسا نہیں ہوتا. ہمارے پاس کزن میں فرق ہے، انٹی میں فرق ہے. ان کے مرتبے میں باضابطہ بنے ہوئے. تو دور کے رشتے دار، قریب کے رشتے دار، سب کی آپ کے پاس ایک لسٹ ہونی چاہیے. اور آپ یہ دیکھیں کہ میں نے ان کے ساتھ میں کیا سلوک کیا ہے. آپ کے پاس $100-200 کوئی چیز نہیں، لیکن رمضان میں کسی غریب کے پاس $100-200 کی کرنسی وہاں پہنچ جائے، اس کا کیش پہنچ جائے وہاں پہ، تو کتنا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ لوگوں کی تنخواہ نہیں ہے $100 پورے مہینے بھر کی، اور وہ اپنے 5-5, 6-6, 8-8 بچوں کو پال رہے تھے. اور ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم جو ہے نا گاڑی غلط پارک کر کے پولیس کو دے دیتے اس کے پیسے. جہاں میں نے وہاں پارک کر دیا، پولیس والے نے آ کے ٹکٹ دے دیا. پھر یہ ٹکٹ تو آتے رہتے ہیں. آپ کو پتا ہے مسئلہ کیا ہے؟ ایک مسئلہ بھی سنا دوں آپ کو. یہ جو ٹکٹ لیتے ہیں نا پولیس سے بے وصولی کر کے، یہ گناہ بھی ہے. ہاں مجھے ڈر نہیں، مجھے پرواہ نہیں. یہ کیا بھی بہت کرتے رہتا ہوں ان کا تو رہتا ہے دیتے ہیں پولیس والے میں تو دیتے رہنا. بھائی ٹھیک ہے، پولیس والے بھی تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ بھی تھوڑا احتیاط کرو. وجہ اس کی یہ ہے، ایک قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو قوانین حکومت کے شریعت کے خلاف نہ ہوں، ٹکرائے نہیں شریعت سے، اور مصلحت عامہ کے لیے بنائے ہوئے ہوں، سب لوگوں کی مصلحت اور فائدے کے لیے بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہ قوانین، ان کو فالو کرنا شرعاً ضروری ہوتا ہے، اسلامی کے لیے ضروری ہے. وہ اگر ہم نے بے وصولی کی اور ہمارے پیسے چلے گئے تو ان $100 کا، $70 کا، $50 کا حساب اللہ پاک بھی لیں گے. کیوں خرچ کیا ہے پیسے، کیوں بے وصولی کی؟ تمہارے پاس سے یہ $50 کوئی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن دنیا میں تو تم اکیلے نہیں ہو. یہ پیسوں کو بھیج دیتے تم، اپنے غریبوں کا کام آ جاتا. یہ اصل میں کیا ہے، آرگنائز ہوتا ہے مسلمان، اور بیدار وقت ہوتا ہے، اس کا ذہن تیز ہوتا ہے، بیدار وقت ہوتا ہے کہ میں تھوڑے تھوڑے بھی کر کے اگر اپنے رشتے داروں کی خدمت کرتا رہوں گا تو بڑا فائدہ ہو جائے گا. رمضان کی خصوصیت نہیں ہے، آپ اپنی کمائی میں سے $100-200 نکال کے رکھ دو، فہرست بنا دو، اپنے گھر والوں کے پاس پیسے ہو جائے، ان کی بولے کہ بھائی 500, 200, 400, 1000 جتنا اللہ پاک نے آپ کو گنجائش دی ہے ان کو بھی پہنچا دو، ان کو بھی پہنچا. کبھی وہ تمہارے گھر نہیں آتے، کبھی تمہاری تقریر میں حصہ نہیں لیتے، کبھی تم کو اپنی تقریر میں بلاتے نہیں، تمہاری ان سے دوستی بھی کوئی خاص نہیں ہے. لیکن آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ آپ ان رشتے داروں کے ساتھ میں سلوک کریں. آپ محلے میں ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جن کے ساتھ سلوک کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. بڑے سخت حالات ہیں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے مسلمانوں کے، اور ایتھوپیا وغیرہ کا تو کچھ کہنا ہی نہیں ہے. 2 سال پہلے کی بات ہے، میں حیدرآباد گیا، ہمارے پاس ایک خاتون کام کرتی تھی. 1 دن نہیں آئی، 2 دن نہیں آئی، تیسرے دن وہ آئی. تو میں نے پوچھا کیا بات ہے، کیسی طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے گھر میں سب؟ تو اس نے جو جواب دیا میں لرز کے رہ گیا. اس نے کہا کہ بچے کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، دوا کو پیسے نہیں تھے، بچہ مر گیا. 20 روپے کی 15 روپے لیتی ہے ہمارے گھر کے قریب ایک ڈاکٹر کے پاس، 15 روپے نہیں تھے اس کے پاس، اور بچہ جان سے چلا گیا. اگر اللہ نے ہمیں معاف کر دے، پوچھ تو ہم سے ہوگی کہ بھائی تمہارے پاس آتے تھے یہ لوگ کام، ٹھیک ہے تم نے کام لیا، تنخواہ دے دی، اور اس سے تو کام چل نہیں رہا اس کا. ایسے ایسے حالات ہیں کہ صرف 15, 20 روپے نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان بچوں کی زندگیاں ضائع ہو رہی ہیں. کون ان کا پرسان حال ہے؟
اور ہم یہاں پہ مزے کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، $100 $200 کے ٹکٹیں لے رہے ہیں، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں فرمایا کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ایمان والوں کے مال میں حق ہوتا ہے، وہ حق کی حیثیت سے، رائٹ کی حیثیت سے طے کر لیتے ہیں، یہ وہ ان کا حق ہے میرے پیسوں میں، مانگنے والوں کا بھی ہے اور نہیں مانگنے والوں کا بھی ہے۔ فرمایا کہ زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اور خود تمہارے اندر بڑی نشانیاں ہیں۔ ہر آدمی اپنی ذات میں غور کرے تو اللہ پاک کی قدرت کی بے پناہ نشانیاں ہیں۔ اور آسمان میں تمہارا رزق ہے، رزق تمہارا زمین میں نہیں ہوتا، آفسوں میں نہیں ہوتا، رزق آسمان میں ہوتا ہے، وہاں سے طے ہو کے آتا ہے تو پھر آپ کو ملتا ہے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ، آسمان اور زمین کے رب کی قسم، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ اتنا ایک بدلی تھا تو اس نے سوچا، اس نے سنا وفی السماء رزقکم وما توعدون، تو بڑا اس کو سرپرائز ہوا کہ اچھا آسمان میں ہمارا رزق ہے۔ پھر اس کے بعد والی آیت اس نے سنی کہ آسمان اور زمین کے رب کی قسم، یہ بات بالکل صحیح ہے، تو چیخ مارا اور کہنے لگا کہ میرے اللہ کو قسم بھی کھانی پڑی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ اللہ کی بات پہ بھروسہ نہیں کرتے اور چیخ مار کے مر گئے، اور اللہ پاک بندوں کے یقین کو صحیح کرنے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں۔ پھر یہ فرمایا کہ جنات ہوں یا انسان ہوں، ان دونوں کی پیدائش کا مقصد اس دنیا میں یہ مقرر کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے۔ بندگی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نماز پڑھے، صرف نماز بھی بندگی کا حصہ ہے، روزہ بھی بندگی کا حصہ ہے، تراویح بھی بندگی کا حصہ ہے، زکوٰۃ بھی بندگی کا حصہ ہے، حج بھی بندگی کا حصہ ہے۔ بندگی اصل کہتے ہیں کہ اپنے ہر عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع ہو جانا، وہ جو کرنے کو کہیں کرنا، جو نہیں کرنے کو کہیں نہیں کرنا۔ بندگی میں ہوتا یہ ہے کہ جو بولے وہ سننا۔ اگر انہوں نے نماز پڑھنے کو کہا تو نماز پڑھنا بندگی، اگر نماز نہیں پڑھنے کو کہا تو نماز نہیں پڑھنا بندگی۔ اس وقت نماز پڑھنا بندگی کے خلاف، جیسے سورج نکلتے وقت، سورج ڈوبتے وقت، سورج جب سر پہ ہو۔ روزہ رکھنے کو کہا تو رکھنا بندگی، نہ رکھنے کو کہا تو نہ رکھنا بندگی۔ جیسے عید کے دن روزہ رکھنا بندگی نہیں، بندگی کے خلاف ہے۔ تو کمانے میں، خرچ کرنے میں، خوشی میں، غمی میں، رہنے سہنے میں، پہننے اوڑھنے میں، ساری چیزوں میں اللہ پاک کی بندگی کرنا ہے، یعنی ان کی غلامی کرنا ہے، نوکری کرنا ہے۔ وہ جیسا بولے ویسا، جس چیز میں انہوں نے جو فرمایا ویسا کرنا۔ اس کو کہتے ہیں وقاف علی کتاب اللہ ہونا، اللہ کی کتاب سے رک جانے والا، اللہ کے نبی کی بات سے رک جانے والا۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ نے یہ فرمایا ہے ایسا کریں۔ اگر آپ پہلے سے کچھ اور کر رہے ہوں اور آپ کو پتا چل گیا کہ یہ مسئلے کے خلاف ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، وہ چاہیے کیفیت، تو پھر ایمان میں کمال آتا ہے۔ اور ایسے کامل ایمان والوں کے لیے اللہ نے بڑی نعمتیں رکھی ہیں۔ اسے فرمایا کہ میں جنات اور انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہوں، اور جہاں تک رزق کا تعلق ہے اللہ پاک رزاق ہے اور ذو القوت المتین ہے، مضبوط قوت والا ہے۔ ایسے سورہ طور کے مضامین ہیں۔ سورہ طور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے کچھ حالات بیان فرمائے ہیں۔ اللہ کی عادت یہ ہے کہ پہلے تھوڑا سا مصیبت والوں کو، جو گنہگار لوگ ہیں، کافر اور مشرک ہیں، ان کے انجام کو بتاتے، پھر ایمان والوں کے آجاتے فوراً۔ تو یہ ان صورتوں میں زیادہ ایمان والوں کی تفصیل ہے، کافروں کا بھی بیان ہے لیکن بہت مجمل چھوٹا سا ہے۔ فرمایا کہ جو متقی لوگ ہوں گے، جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزاریں گے، وہ بڑی جنتوں میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے، اور جو اللہ پاک نے ان کو دیا ہے اس میں انجوائے کر رہے ہوں گے۔ فقاہت کہتے ہیں انجوائے کرنے کو، کھانے کے بعد میں آپ لذت کے لیے جو لیتے نا میٹھا اٹھا، پیٹ تو بھر گیا لیکن اب آپ تھوڑا سا ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تھوڑا سا اپنے طبیعت میں کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں۔ فرمایا کہ بس وہ اس طرح اپنے کو خوش کریں گے اللہ پاک کی نعمتوں کو لے کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جہنم کے عذاب سے بچایا ہوا ہوگا، کتنی بڑی نعمت ہوگی۔ اور اللہ فرمائیں گے کھاؤ پیو مزے سے، اور یہ جو تم کو کھانے پینے کو مزے سے میں دے رہا ہوں تمہارے عمل کی وجہ سے دے رہا ہوں۔ بما کنتم تعملون، تم عمل کرتے تھے نا، جب تم سے کہا گیا تھا تو عمل کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ جب عمل کرتا ہے تو اس میں مجاہدہ ہے، اس میں طبیعت کے خلاف بات ہے۔ جب آدمی عملی زندگی پر آتا ہے تو اس کو اپنی سوسائٹی، اپنا ماحول، اپنا جتنے خاندان والے، ان سب کی بھی پرواہ نہیں کرنی ہوتی ہے، تو یہاں وہ چلتا رہا، یہاں اس کو تکلیف ہوتی رہی، مجاہدہ اس کو کرنا پڑا، عمل کرنے کے لیے بھی کرنا پڑا، عمل کر جمنے کے لیے بھی کرنا پڑا۔ اللہ کو فرمائیں گے کہ وہ تھوڑی مشقت تم نے اٹھائی تھی نا، اس کے بدلے میں کھاؤ پیو مزے سے۔
اور متیریوں کے اوپر تکیا لگائے ہوئے ہوں گے اور متیریوں کے ساتھ صوفے لگے ہوئے ہوں گے اور بہت اور بڑی آنکھوں والے حوروں کے ساتھ ان کی ہم شادی کریں گے. اور فرمایا کہ جو ایمان والے ہوں گے اور ان کی اولاد بھی ان کی تابع ہوتی ایمان میں، جو ایمان میں کمال والے ہیں اور ان کی اولاد تابع ہیں ایمان میں، ایمان والی ہے وہ بھی، تو ہم ان کی اولاد کو بھی ان لوگوں کے ساتھ میں شامل کر دیں گے، اگرچہ کہ ان کی اولاد میں بڑے مرتبے نہیں کمائیں گے. یہ فائدہ ہوگا آخرت میں. فدرت سلطان دودھ کا یعنی مطلب اپنے بڑے لوگوں کا دینی اعتبار سے لوگوں کے بڑے ہونے کا اپنے خاندان میں ہمیں فائدہ پہنچے گا، مگر شرط اس میں سے یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ ایمان کو لے کر جائیں. تو ہم ایمان کو لے کر گئے لیکن زیادہ مرتبہ نہیں کما سکے، زیادہ اعمال نہیں کر سکے، لیکن اپنی جگہ پر کرتے رہے. بڑوں نے جتنے مجاہدے قربانیاں کی، اللہ کی ولایت حاصل کی، بزرگی حاصل کی، وہ ہم نہیں کر پائے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خوشی کی خاطر بیوی بچوں کو بھی ان کے ساتھ شامل کر دیں گے. الحقنا بہم ذریتہم، اور ہم ان بڑوں کے عمل میں کمی نہیں کریں گے کہ بھائی تمہارا حصہ ان کو دے رہے نہیں، تمہارے خاطر سے تمہاری خوشی کی خاطر ان کو بھی تمہارے ساتھ کر دیا تاکہ چلو تم بھی راحت میں ہو. فرمایا کہ جو ہم ان لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں دیں گے جو ان کی طبیعت چاہے گی، میوے ہوں گے، پسندیدہ گوشت ہوگا وہ ان کو دیا جائے گا، اور بے فکری ہوگی، طبیعتوں میں خوشی ہوگی، حتیٰ کہ آپس میں چھینا جھپٹی بھی ہوگی. یہ طرح رہو نفیہ قاتل، آپ کھولے ہیں، پیالے ہیں، شراب ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، سبوں پہ ہنسی گپی لگ رہی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے اس کا وہ چھین کے کھا رہا، اس کا یہ چھین کے کھا رہا. جب تفریح کے لیے جاتے ہیں یہاں کوئی پکنک کو تو یہی ہوتا ہے، تو وہ کیفیت رہے گی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور قرآن پاک میں ہے سب، مطلب ایسا کرنا کوئی برا نہیں ہے کبھی اگر تفریح میں گئے، مگر اصل تفریح کی اہمیت نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ اگر اللہ پاک جنت دے دے اور تھوڑا سا کوشش یہ آدمی کر لے تو پھر ہمیشہ کے لیے وہ ٹائم مل جائے گا. تو یہ کہ اسٹریس دور کر لے، سال میں ایک مرتبہ کبھی کوئی چلا گیا تو تھوڑی بہت تفریح، اس میں بھی 50 بدمزگیاں ہو جاتی ہیں، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، اس کو تکلیف پہنچ گئی، اس سے اس کو تکلیف پہنچ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. وہاں نہیں ہے. یہ تنازعون فیہا قاتل، آپس میں چھینا جھپٹی کریں گے پیانوں کے اندر، نہ تو اس میں لغو ہوگا نہ تکلیف دہی ہوگی، یعنی اس میں بھی کوئی لغو بات نہیں ہوگی اور تکلیف دینے والی بات نہیں ہوگی. اور چھوٹے بچے ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہوں گے ایسے جیسے کہ چھپا ہوا موتی ہوتا ہے. سرونٹ جو ہے سرو کرنے والا اگر بہت خاص شفاف خوبصورت اور حسین ہو تو وہ کھانے میں بھی ایک لذت آتی ہے. ایک یہاں کی ہوٹل ہے، جب آپ چلے جائیے تو سرو کرنے والا آدمی آپ کو پین روڑ کے رہتا ہے، اور ایک اپنے پاس جو ٹیبل پوچھنے کے لیے آتے ہیں نا بچے، چٹی پٹی ہوئی ہے، میلا لگا ہوا ہے، تو یہاں سے ماتا ہے ہاتھ پیر لگتا ہے، یہ کہ 2-3 مہینے سے نہیں آیا ہوا ہے، ناک ایک طرف سے بہ رہی ہے، پسینہ ایک طرف سے بہ ہوا ہے، کھٹی دھو آ رہی ہے، اور جناب آپ کو لا کے چائے دے رہا ہے. تو جو چائے آپ پہلے سے پینا چاہ رہے تھے انرجی لانے کے لیے، آدھی تو وہ خود ہی کھا چکا دیتے تھے. تو یہ ہے کہ جو آپ کی سرونگ کرنے والے ہوں گے وہ چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گے، صاف شفاف خوبصورت انتہائی، اور آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر کے سوالات کر رہے ہوں گے، جوابات دے رہے ہوں گے، اور کہیں گے آپس میں بات کرتے کرتے کہ ہم اپنے گھر والوں میں اللہ سے تھوڑا سا ڈر جاتے تھے. دیکھو کتنا فائدہ ہو گیا اللہ سے ڈرنے کا. آج اللہ پاک نے ہم پر اتنا احسان کر دیا اور سموم کے عذاب سے بچا دیا. اللہ پاک سے ہم دعا بھی کرتے تھے، وہ تو بڑا بڑ ہے، نیکی کا معاملہ کرنے والا اور رحیم ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ برتاؤ کیا. ایسے ہی مضامین ہیں تقریباً سب صورتوں میں اسی سے ملتے جلتے مضامین عجیب متفادق موضوعات کے ساتھ ہیں. سورہ نجم ہے، اس کے بعد اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کو ذکر فرمایا ہے. بنی اسرائیل جو ہے 15واں پارہ، اس میں بیت اللہ سے مسجد حرام میں بیت المقدس تک جانے کا واقعہ بیان کیا گیا، خالی اس کے آگے کا نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کو اسراء کہتے ہیں. اور پھر بیت المقدس سے لے کے آسمانوں پہ جانے کو معراج کہتے ہیں. ہم لوگ دونوں کو ملا کے معراج کہتے ہیں، علماء اجازت دیتے ہیں اس کی، لیکن اصل وہ اسراء ہے، اس کے بعد معراج ہے. معراج وہ جو آسمانوں میں جانے والا واقعہ آپ کا اس کے بعد میں پیش آیا، اس کا ذکر سورہ نجم میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وہ آپ نے جو بات فرمائی معراج میں جانے کی وہ بالکل غلط نہیں ہے، بالکل صحیح ہے. اور فرمایا کہ انہوں نے کوئی بات اپنی خواہش سے کبھی نہیں کہی، نہ کہتے ہیں، وہ تو وحی ہوتی ہے جس کو وہ فرماتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سے ان کی ملاقات وہاں ہوئی تھی اوپر،
اور وہ انتہائی ایک دوسرے سے قریب ہو گئے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی آپ کو حاصل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب باتیں آپ کی طرف وحی فرمائی. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا أَوْحَىٰ. جو کچھ آپ کے دل میں دیکھا اور آنکھوں نے دیکھا وہ جھوٹ نہیں ہے, صحیح دیکھا ہے آپ نے. کوئی خواب, کوئی خیال, کوئی وسوسہ ایسا نہیں ہے. جو کچھ آپ نے دیکھا ہے تم اس سے شک کرتے ہو, حالانکہ وہ تو حضرت جبرائیل سے جنت المأوا کے پاس مل چکے ہیں. یہ اس وقت کی بات ہے جب سدرۃ المنتہا پر فرشتوں نے گھیراؤ ڈال دیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کی خوشی میں اور آپ کے استقبال میں, اور آپ کو دیکھنے کے لیے سارے فرشتے مختلف آسمانوں کے سدرۃ المنتہا پہ جمع ہو گئے. جس وقت سدرہ کو گھیر لیا تھا, اس چیز نے جس کو گھیر لیا تھا, ما زاغ البصر وما طغى, جب آپ کی نگاہوں نے نہ تو غلطی کی اور نہ حد تجاوز کیا, اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو اللہ پاک نے دیکھا ہے. یہ واضح طریقے پر معراج کے واقعے کو یہاں بیان کیا گیا ہے. اس لیے اسراء پر ایمان لانا بھی فرض ہے, معراج پر ایمان لانا بھی فرض ہے. اگر نہیں مان لایا, بندہ نہیں مانا حضور کے اس واقعے کی معراج کے واقعے کو, تو پھر قرآن پاک کی تکذیب لازم آ جاتی ہے کہ جھٹلا دیا آپ نے اللہ کے کلام کو, نعوذ باللہ من ذلک. اور جو جھٹلاتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. کافر ہونے کا اصول سنا دوں میں آپ کو, ایک بہت کام کا ہے. وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو یہ خیال رہتا ہے کہ ایک آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے, اپنے کو مسلمان کہتا ہے, پھر یہ علماء مفتی لوگ اس کو کافی کیوں بتاتے ہیں. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے باوجود جو 7 باتیں ہیں, ایسی کوئی بات بولنا یا ایسا کوئی عقیدہ رکھنا جو 7 باتوں میں سے کسی ایک کو ڈیمیج کرے, وہ ایمان سے نکال دیتا ہے, چاہے لا الہ الا اللہ بولنے والا ہو. 7 باتیں کیا ہیں؟ اللہ پر ایمان, اللہ کے فرشتوں پر ایمان, اللہ کی کتابوں پر ایمان, اللہ کے رسولوں پر ایمان, اللہ کی تقدیر پر ایمان, آخرت پر ایمان, اور مرنے کے بعد دوبارہ وہاں پہنچائے جانے پر ایمان. اس کو ایمانیات کہتے ہیں. 7 باتیں ہیں ایمان کی. جب بھی آدمی ایمان کے فولڈر میں آئے گا وہ ان 7 باتوں کو ایکسپٹ کرنے سے اور بولنے سے آئے گا. جب بھی نکلے گا ان 7 میں سے کسی ایک کو ڈیمیج کرنے سے نکلے گا. اگر کسی اپنے کو مسلمان بولتا ہو, اب اگر کوئی آدمی اپنے کو مسلمان بولتا ہے, لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, محمد رسول اللہ پڑھتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, لیکن اس نے ایسا کوئی عقیدہ اختیار کیا, مثال کے طور پر یہ جو قرآن پاک میں صاف طور پر بیان کیا گیا ہے اور اس کے خلاف ہو, جیسے کوئی یوں کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا اور ان کو نہیں اٹھایا گیا, تو قرآن پاک میں یہ ہے کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا, ان کو اٹھایا گیا. تو باوجود کوئی آدمی کلمہ پڑھنے کے اگر کوئی عقیدہ کرے گا تو اس نے اس آیت کو جھٹلا دیا, اور اللہ کی بات کو جھٹلا دینا کتاب کا انکار ہے. تو قرآن پاک پر جو اللہ کی کتابوں پر ایمان ضروری تھا وہ ڈیمیج ہو گیا, لہٰذا آدمی ایمان سے نکل جائے گا. کوئی حضور کو خاتم النبیین نہیں مانتا, ایمان سے نکل جائے گا. کوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عفیفہ اور طاہرہ نہیں مانتا, ایمان سے نکل جائے گا, کیونکہ ان کا عفیفہ ہونا بیان کیا گیا ہے. ایسے جو فرقے ہیں نا, مختلف مسلمانوں میں فرقے ہیں, لیکن ان پر کفر کا حکم ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ایسا کفر کا حکم لگاتے ہیں, وہ مسلمان ہیں, وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اپنے کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں. بھائی جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, ان کو مسلمان کہتے ہیں, تو پھر مسلمان ہونے کی, مومن ہونے کی جو 7 چیزیں ہیں, ان 7 چیزوں کو ایز اٹ از لینا پڑتا ہے. ان میں سے کوئی ایک بات میں غلطی نہیں کر سکتے آپ, اور یہ غلطی ہوئی ان سے اور لوگوں نے بتایا, علماء نے بتایا کہ دیکھو یہ تمہاری غلطی اس ٹائپ کی ہے کہ اس کی وجہ سے تمہارا ایمان چلا جائے گا. پھر بھی وہ نہیں مان رہے, پھر بھی اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں, تب جا کے حکم لگتا ہے. ایک ہوتا ہے لزوم اور ایک ہوتا ہے انتظام. معلوم نہیں تھا, کوئی ایسی بات آدمی نہیں تھی جو قرآن و حدیث کے خلاف میں ہے, تو لازم تو آ رہا کفر اس کی بات سے, مگر ابھی کافر ہونے کا حکم نہیں لگتا ہو. لیکن کسی نے سمجھا دیا, بتا دیا, لکھ دیا گیا, اس ٹاپک کے اوپر علماء نے تقریر کر دی, اس پر وضاحت ہو گئی, پھر کوئی آدمی اپنی ضد پر اڑتا ہے, تو اس کا مطلب وہ التزام کر رہا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر قرآن جھٹلایا جا رہا ہے تو جھٹلانے دیا جائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھٹلائے جا رہے ہیں تو جھٹلانے دیا جائے. یہ مطلب بنتا ہے کردار کا. اس کے بعد میں کیا باقی رہتا ہے؟ پھر آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے, اگر سے اپنے کو مسلمان کہہ رہا ہوتا ہے. یہ ہے بات. سنتوں کا مذاق اڑانے سے کافر ہو جاتے ہیں. کیوں کہ اس نے رسول کو جھٹلا دیا, کیونکہ رسول کا جھٹلانا لازم آتا ہے اس سے کہ آپ ان کی بات کو مذاق کی چیز سمجھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کی بات جب مذاق کی چیز ہوگی تو رسول کی حیثیت
وہ عزت والے نہیں ہیں آپ کے پاس، یہ مطلب بنتا ہے